السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا اور بڑے مقام والا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اسلام کے آنے سے پہلے مکہ کے جو مشرک تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، آج کے دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، آج کے دن فرعون اور اس کے حواری ساتھی غرق ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ یہ اس آزادی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو آزادی ملی اور انہوں نے اس خوشی میں روزہ رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور جیسے جیسے اسلام آتا گیا اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا اور بتایا گیا کہ اللہ کے نبی جی 10 محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، فرمایا ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے اسلام آیا، دین آیا، ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم ملتا گیا۔ تو جب اسلام آتا گیا، دین پھیلتا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی جی 10 محرم کا تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بتائی گئی، کہی گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ آ کے ہمارے ہاں کچھ علماء کرام اور کچھ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 9-10 کا روزہ رکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں 10-11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ ذرا غور کریں، دھیان سے حدیث کو پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، کیا یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھ نہیں تھی جو آج کے علماء کرام کو سمجھ آ گئی ہے کہ بی کا ترجمہ بھی کرنا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یوم التاسع کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، بلکہ فرمایا کہ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے، یوم عاشوراء کا روزہ کب رکھنا چاہیے، 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے یا 7-9 کا بھی رکھنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حدیث کے مطابق 9 کا ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے 9 کا کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو ہمارے علماء کرام اور ساتھی 9 کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں یہ بی کا ترجمہ نہیں بنتا۔
اور جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشوراء کا روزہ کب رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا محرم کا چاند دیکھ لینے کے بعد گنتی شروع کر دو، جب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آئے تو 9ویں کی صبح جو ہے یہ روزے کے ساتھ کریں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 9 کا روزہ رکھا ہے، تو کہا ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 9 کا روزہ رکھا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9ویں کا روزہ رکھنے کا کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا، یعنی کہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اور جو ایک اور روایت آتی ہے مستدرک جو ہے مسند احمد کی، وہ جو روایت ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کریں، ایک دن روزہ پہلے رکھ کے یا بعد میں رکھ کے مخالفت کریں، تو میرے محترم بھائیوں وہ حدیث سندن ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں ہمیں 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اور صرف ایک روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں 9ویں اور 10ویں کا رکھوں گا یا 10ویں یا 11ویں کا رکھوں گا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، جن میرے بھائیوں نے ساتھیوں نے محرم کا روزہ رکھنا ہے تو وہ میرے بھائی ساتھی صرف 9 محرم کا روزہ رکھیں، جو کہ حدیث کے مطابق ہے۔ حدیث کے مطابق یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یہ کا بھی جو ہے نا یہ خود لگایا ہوا ہے، اپنی طرف سے ہے اور خود ساختہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اور عبداللہ بن عباس نے بھی یہی بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 کا روزہ رکھا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، فرمایا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ 9ویں 10ویں کا روزہ ہوتا تو عبداللہ بن عباس یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا۔ تو ایسی بات عبداللہ بن عباس نے نہیں کہی، تو میرے محترم بھائیوں ہمیں بھی نہیں کہنی چاہیے۔ لہذا جن میرے بھائیوں نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے وہ 9 محرم کا روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال اور اگلی زندگی کے لیے یہی کہا تھا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو لہذا میرے محترم بھائیوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جن بھائیوں نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے وہ میرے محترم بھائی ساتھی سارے کے سارے 9 محرم کا روزہ رکھیں۔ اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے انسان کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میری سب بھائیوں سے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے سارے بھائی ساتھی 9 محرم یعنی کل جمعہ والے دن کا روزہ رکھیں، تاکہ ہمارا رب ہمارے بھی 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔